بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ذوالقرنین ہے اور میں آج آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ دیکھیں، کرونا وائرس کی دو انتہائی خطرناک باتیں ہیں جو شاید آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن آپ کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی کرونا کی جو سب سے خطرناک بات ہے وہ ہے اس کا آر ناٹ، اور اس کا ناٹ ہے 2 سے لے کر 2.5 تک۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے، یہ ہم ایک اینیمیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کو اگر کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو آپ کی وجہ سے 2 لوگ انفیکٹ ہوں گے، وہ 2 لوگ آگے مزید 2 کو متاثر کریں گے، وہ آگے کرتے جائیں گے، چلتے چلتے جب 10 چکر پورے ہوں گے تو 2000 سے زیادہ لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی دوسری خطرناک بات ہے اس کا انکیوبیشن پیریڈ۔ انکیوبیشن پیریڈ سے کیا مراد ہے، یہ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کی علامات 5 سے 6 دن بعد ظاہر ہوتی ہیں اور یہ عرصہ 14 دن تک کا ہو سکتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ کو خدا نخواستہ اگر کسی کو کرونا وائرس لگتا ہے تو پہلے 5 دن اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسے کوئی وائرس ہے، کوئی علامات سرے سے ظاہر ہی نہیں ہوں گی۔ 5 دن بعد ہلکی علامات ظاہر ہوں گی لیکن اتنی نہیں ہوں گی کہ شاید اسے احساس ہو کہ کرونا ہے۔ پھر 14 دن بعد شدید علامات ظاہر ہوں گی اور اس وقت جا کے پتہ چلے گا کہ اسے وائرس ہے۔ اس دوران یہ بندہ وائرس پھیلاتا رہ جائے گا، غیر شعوری طور پہ، نادانستہ طور پہ، بغیر جانتے بوجھتے وہ ایک شخص وائرس پھیلا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ امریکہ کے انسداد امراض کے ادارے CDC کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ کرونا کے 25% مریض ایسے ہیں جنہیں وائرس لگا اور پھر لگنے کے بعد ختم ہو گیا مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ اے سمپٹومیٹک رہے۔ یہ دو باتیں اس وائرس کو انتہائی مہلک اور جان لیوا بناتی ہیں۔ اب آئیں سمجھ لیں کہ اس وائرس سے بچنا کیسے ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو کہ عالمی ادارہ صحت نے جس کی تاکید کی اور تمام ممالک، تقریباً دنیا کے تمام ممالک اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ ہے گھر میں بیٹھنا۔ گھر سے خدارہ نہ نکلیں۔ اگر آپ گھر میں ہوں گے تو نہ ہی آپ اس بات کا امکان ہے کہ دوسروں سے مل کے آپ وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ امکان نہیں ہوتا کہ وائرس اگر آپ کو ہے اور آپ اسے پھر آگے پھیلا دیں، کیونکہ آپ تو گھر میں ہیں۔ اگر گھر سے نکلنا ضروری ہے تو ماسک پہن کے نکلیں۔ کرونا سے نمٹنے کا اہم ترین ذریعہ ماسک ہے۔ جن ممالک نے کرونا میں قابو پایا ان میں اولین حیثیت جنوبی کوریا کو حاصل ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ماسک کے ذریعے اس وائرس پہ قابو پایا۔ دیکھیں، ماسک پہننے سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو وائرس لگنے کا امکان بہت کم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو وائرس ہے خدا نخواستہ تو آپ اسے آگے نہیں پھیلا سکیں گے۔ کرونا وائرس انسان کے منہ سے نکلنے والی تھوک اور ناک کی رطوبتوں کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ماسک پہن لیں تو اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ یہ وائرس آپ سے کسی کو ٹرانسمٹ ہو، اور اگر دونوں لوگوں نے ماسک پہنا ہے اور ایک کو کرونا ہے تو بہت کم امکان رہ جاتا ہے کہ ایک شخص سے وائرس دوسرے کو منتقل ہو۔ کچھ لوگ یہ کہہ کے ماسک نہیں پہنتے کہ ہمیں اس وائرس سے ڈر نہیں لگتا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ زندگی دینے والی اور لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر ماسک پہننے سے یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو وائرس ہے، اور جیسا کہ اکثر نوجوانوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وائرس ہے،
تو اگر آپ کو وائرس ہے تو آپ اسے آگے منتقل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان لی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی، اور اگر کسی ایک شخص کو بچا لیا تو گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور دین کا حکم یہی ہے کہ آپ کے ذریعے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، کسی اور کو پریشانی نہ ہو۔ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے ذریعے وائرس پھیلتا ہے اور پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی اس اثناء میں موت ہو جاتی ہے، تو کیا قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ اتنا غیر محتاط کیوں رہے کہ آپ کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی جان چلی گئی؟ تو آپ اس انداز سے سوچیں، آپ اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ آپ ہی ہیں جو اس وائرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو اس وائرس کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کو کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنے سے، انہیں تکلیف پہنچانے سے بچائے۔ آمین۔